السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایک گھناؤنا آپریشن کیا اسرائیلی قیدیوں کو چھڑانے کے نام پر، وہ کیا تھا، کس طرح کی تفصیلات اس کو لے کر سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بی جے پی کے لیے مشکلیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب ممتا بنرجی نے جو ہے ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے، وہ کیا دعویٰ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے مسلم مخالف فلم، اب اس پر کرناٹکا حکومت نے پابندی لگا دی ہے، تو کیا دوسری ریاستیں بھی اس پر پابندی لگائیں گی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو ناظرین، بہت سارے اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، تو ناظرین بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ بی جے پی کو اتر پردیش میں لوک سبھا انتخابات میں بڑا جھٹکا لگا ہے اور پارٹی کی نشستیں اب آدھی رہ گئی ہیں۔ اس کا اثر اب یو پی کی سیاست پر بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دراصل سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے گزشتہ روز ایک میٹنگ بلائی تھی، لیکن دونوں ہی نائب وزرائے اعلیٰ برجیش پاٹھک اور کیشو پرساد موریہ نے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کی ہے۔ اتنی اہم میٹنگ سے دونوں نائب وزرائے اعلیٰ کی غیر حاضری موضوع بحث بنی ہوئی ہے، اور ہر کسی کے ذہن میں سوال آنے لگا ہے کہ انتخابی شکست کے بعد ایسا کیا ہوا کہ دونوں نائب وزرائے اعلیٰ نے یوگی کی میٹنگ سے ہی دوری بنا لی ہے۔ بعد میں کہا گیا ہے کہ برجیش پاٹھک اور کیشو پرساد موریہ راجدھانی دہلی میں موجود ہیں۔ وہیں خیال ہے کہ اس بار لوک سبھا انتخابات میں انڈیا الائنس نے اتر پردیش سے بی جے پی کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ تمام 80 سیٹیں جیتنے کے دعوے کے ساتھ الیکشن میں اترنے والی پارٹی کو صرف 33 سیٹیں مل سکیں۔ سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے اس بار ہار کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ طلب کی تھی، جس میں جو ہے وہ بڑے لیڈران جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے ہیں۔ پارلیمانی الیکشن میں وعدہ اکثریت سے محروم رہ جانے کے باوجود نامزد وزیر اعظم نریندر مودی آج جے ڈی یو اور ٹی ڈی پی کی حمایت سے لگاتار تیسری بار بطور وزیر اعظم عہدے اور رازداری کا آج حلف لیں گے۔ ان کے ساتھ 18 وزیروں کی بھی حلف برداری عمل میں آئے گی۔ بی جے پی اپنی اتحادی پارٹیوں کے ساتھ وزیروں کی تعداد کا فارمولہ طے کرنے میں اب کامیاب ہو گئی ہے، مگر ابھی تک قلمدانوں کی تقسیم پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ بی جے پی جہاں داخلہ، مالیات، دفاع، امور خارجہ، ریلوے، تعلیم اور آئی ٹی جیسے قلمدان اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، وہیں اتحادی پارٹیاں بھی انہیں حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہیں اہم قلمدانوں کے ساتھ ہی نتیش اور چندر بابو کی جانب سے مودی حکومت پر ان کی ریاستوں کو خصوصی درجہ دینے اور ان کے لیے معاشی پیکیج جاری کرنے کا بھی دباؤ ہے۔ اس کے علاوہ ٹی ڈی پی نے لوک سبھا اسپیکر کے عہدے کو بھی کی مانگ کی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی ڈی پی نے لوک سبھا اسپیکر کے عہدے پر پیش کیے گئے اپنے دعوے کو بھی واپس نہیں لیا ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق اتحادیوں نے بی جے پی قیادت کو اس بات سے بھی آگاہ کرایا ہے کہ وہ امت شاہ کو بطور وزیر داخلہ نہیں چاہتے ہیں۔ اور ذرائع کے حوالے سے جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق چندر بابو نائیڈو کو 4 اور نتیش کمار کو 2 وزارتیں مل سکتی ہیں۔ مرکز میں لگاتار تیسری بار حکومت سازی کی تیاریوں میں مصروف بی جے پی کو ٹی ایم سی سربراہ ممتا بنرجی نے متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کبھی کبھی حکومتیں ایک ہی دن چلتی ہیں۔ ممتا بنرجی نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کے کئی رہنما چند دنوں میں پارٹی چھوڑ سکتے ہیں۔ وہیں بی جے پی کے کئی رہنما بہت پریشان اور ناخوش ہیں، یہ حکومت زیادہ نہیں چلنے والی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آج انڈیا حکومت سازی کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کل بھی نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی مودی کے حلف برداری تقریب میں شریک نہیں ہوگی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ حکومت غیر قانونی اور غیر جمہوری طور پر بنائی جا رہی ہے۔ ممتا بنرجی نے سی اے کو لے کر بھی بی جے پی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سی اے کو منسوخ کرنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ مطالبہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے۔ مجھے افسوس ہے، لیکن میں حکومت بنانے کے لیے ایک غیر آئینی، غیر قانونی جماعت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار نہیں کر سکتی۔ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے کل ہند امتحان نیٹ کے نتائج کے خلاف احتجاج اور جانچ کے مطالبے میں ہر گزرتے لمحے شدت آتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز کانگریس کی طلباء تنظیم NSUI نے نیٹ کے نتائج میں بے ضابطگیوں کے خلاف پرزور احتجاج کیا، وہیں جبکہ RSS کی طلباء تنظیم ABVP نے بھی بے ضابطگیوں کے الزام کی CBI سے جانچ کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر امتحان منعقد کرانے والے ادارے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 4 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ یہ کمیٹی 1500 سے زائد طلباء کو وقت ضائع ہو جانے کے بدلے دیے گئے اضافی مارکس یعنی کہ گریس مارکس کی جو ہے وہ جانچ کرے گی۔
وہ NTA نے کسی بھی طرح کی باضابطگی سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ NCERT کے نصاب میں تبدیلی امتحان گاہ میں وقت ضائع ہونے کے عوض دیے گئے گریس مارکس طلباء کے بہت زیادہ مارکس حاصل کرنے کی وجہ ہے۔ بہرحال اس معاملے میں مودی حکومت کو اپوزیشن نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے اور تنازع کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کی بھی مانگ کی ہے۔ اور جمعے کو سب سے پہلے کانگریس نے معاملہ اٹھایا تھا، جس کی تائید سنیچر کو سماجوادی پارٹی اور عام آدمی پارٹی نے بھی کی ہے۔ وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے تحت بنائی گئی انتہائی متنازع اور قابل اعتراض فلم ہمارے 12 کی نمائش پر اب کرناٹک حکومت نے بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سے قبل بامبے ہائی کورٹ نے متعدد شکایتوں کے بعد فلم کی نمائش پر روک لگا دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق سماج اور معاشرے میں فرقہ وارانہ تنازع اور کشیدگی کے خوف کو دیکھتے ہوئے کرناٹک حکومت نے کرناٹک سنیماس ایکٹ 1964 کے سیکشن کے تحت 2 ہفتوں کے لیے یا اگلے حکم تک فلم ہمارے 12 کی ریلیز نشریات پر وہ پابندی لگا دی ہے۔ وہ کرناٹک حکومت کا کہنا ہے کہ اگر اسے ریاست میں ریلیز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس سے برادریوں کے درمیان تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ متعدد اقلیتی تنظیموں اور وفود کی درخواستوں کا جائزہ لینے اور ٹریلر دیکھنے کے بعد حکام نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس فلم کی نمائش سے فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے، اس لیے اس پر پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ فلم کے ٹریلر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں، مسلم خاندانوں اور خاص طور پر مسلمان مردوں کو ویلن بنانے کی ایک اور کوشش کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے۔ شمالی ہندوستان کی کئی ریاستیں اب بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج یعنی کہ 9 جون کو پنجاب، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے کچھ مقامات پر ہیٹ ویو چلنے کا امکان ہے، جبکہ کیرل، کرناٹک، مہاراشٹر، گوا، آسام، میگھالیہ میں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ وہیں دہلی میں گرمی کی لہر رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے دہلی میں 10 سے 12 جون تک گرمی کی لہر کا الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ وہیں اس عرصے میں بادلوں کی نقل و حرکت برقرار رہ سکتی ہے اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ وہیں IMD کے مطابق اس پورے ہفتے دہلی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 46 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہو سکتا ہے اور کم از کم درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ وہیں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ساحلی کرناٹک، جنوبی وسطی مہاراشٹر، جنوبی کوکن اور گوا میں درمیانی بارش کے ساتھ کچھ مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ وہیں کیرل، لکشدیپ، مراٹھواڑہ، انڈمان اور نکوبار جزائر کے کچھ حصوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کے ساتھ کچھ مقامات پر مستدھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے امریکی فوج کے ساتھ مل کر ایک آپریشن کرتے ہوئے 4 اسرائیلیوں کو بازیافت کرایا تھا، لیکن 4 قیدیوں کو چھڑانے کے لیے 200 بے گناہ فلسطینیوں کو بڑی بے دردی سے، بے رحمی سے مار دیا گیا ہے۔ خاص طور پر مرکزی غزہ کے علاقوں دیر البلح اور نصیرات، جنوب میں رفح کے مغربی علاقوں میں رہائشی عمارتوں اور غزہ سٹی کے شمال میں کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد وہ 4 قیدیوں کو چھڑا لیا گیا ہے۔ وہیں اس وقت نصیرات کیمپ میں جو قتل عام مچا، اس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے مطابق ایک امریکی فورس ایک امدادی ٹرک کا استعمال کر کے وہاں پہنچی، نصیرات کے کیمپ پہنچی۔ ایک بار جب اس کا پتہ چلا تو پھر حماس اور امریکی فوج کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی۔ ریسکیو گاڑی کے لیے راستہ بنانے کے لیے نصیرات مارکیٹ پر پھر فضائی حملے تابڑتوڑ کیے گئے، جو اس وقت شہریوں سے کھچاکھچ بھرا ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں بازار میں موجود 150 سے زائد شہری اسی وقت وہ شہید ہو گئے۔ تقریباً 200 سے زائد افراد وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس طرح کی رپورٹیں سامنے آئی ہیں۔ وہیں فوج واپس اسی طرف چلی گئی جہاں سے پھر وہ آئی تھی، جبکہ جنگی طیاروں نے اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز پر بمباری کر دی۔ اسرائیل کی جانب سے 4 اسرائیلیوں کو بازیاب کرانے کے دعوے پر حماس کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ حماس نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی کے باوجود اسرائیل کی اسٹریٹجک ناکامی نہیں بدلے گی۔ حماس نے کہا کہ رپورٹس ہیں کہ امریکہ نے اسرائیلی آپریشن میں سہولت فراہم کی ہے۔ امریکہ محصور ساحلی علاقے میں جنگی جرائم کے مرتکب ہونے میں ملوث ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے 210 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل نے وسطی غزہ میں نصیرات مہاجر کیمپ پر وحشیانہ کارروائی کرتے ہوئے قتل عام مچایا۔ وہیں جن قیدیوں کو حماس کی قید سے چھڑایا گیا ہے، ان کی تصویریں بھی وہ اب سامنے آ رہی ہیں، جن میں وہ ہٹا کٹا نظر آ رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک نہیں ہوا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کا اچھی طریقے سے خیال رکھا گیا ہے۔ یہی ان کی تصویریں دیکھ کر صاف واضح ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب جو فلسطینی قیدی اسرائیل کے پاس ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟
ان کو کس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، کس حالت میں ہے، اس کی ایک رپورٹ بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ رپورٹ میں اسرائیلی ایک فوجی حراستی مرکز میں قید ہزاروں فلسطینیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیے جانے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے باشندوں کے خلاف تفتیش کے طریقوں میں تشدد کا استعمال کیا ہے۔ وہی جو قیدی وہاں پر موجود تھے 6 مہینوں میں، پچھلے 6 مہینوں کی اگر بات کی جائے تو کم از کم 35 زیر حراست افراد جو ہے ان کی موت ہو چکی ہے، اور کچھ قیدی اڈے سے نکلنے کے فوراً بعد جو ہے ان کی موت واقع ہو گئی۔ وہیں خبر میں بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے کچھ فلسطینی اسیران کو ایک بہت ہی گرم دھاتی بار پر بیٹھنے پر مجبور کیا، اور اس تشدد کے بعد کچھ اسیران کی جو ہے وہ موت ہو گئی، جبکہ کچھ کو بجلی کے تاروں سے ڈھکی کرسی پر بیٹھنے پر مجبور کیا گیا، کئی بار انہیں جھٹکا دیا گیا، اور کچھ ہی دیر میں جو ہے ان کی صحت بہت زیادہ بگڑ گئی، ان کی حالت خراب ہو گئی۔ یہ جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جو لوگ اسرائیلی قید میں جو ہے وہ فلسطینی جو وہاں پر ہیں ان کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری نے اسلامی ممالک پر اسرائیل کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعاون بند کرنے پر زور دیا ہے، اور کہا ہے کہ تمام درآمدات اور برآمدات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ وزیر کے احتجاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی طاقت دراصل معاشی ہے، اور اس نے پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جب بھی امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے کوئی بھی فیصلہ غلط ہوتا ہے تو اقتصادی پابندیوں کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس پر دیکھا یہی جاتا ہے کہ پابندیوں کی بات تو کی جاتی ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ تو ناظرین، خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔